بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بار پھر ہم اپنے تمام دوستوں کو اپنی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور دوستو، ہم سب نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک بحث چڑھ چکی ہے، خاص کر کے ہمارے میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر، کہ ایک طرف سے یہ نعرے کی حمایت میں لوگ بول رہے ہیں، جس میں وقار زکا صاحب ہیں، ہمارے امیر علاقہ صاحب ہیں، اور منصور علی خان صاحب اور مروی سمیت سے پتہ نہیں کون تھی کہاں سے آئی ہے، اور دوسری طرف خلیل رحمان صاحب اور ہم 3-4 لوگ اور ہیں جو اس چیز کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ جی میرا جسم میری مرضی جو نعرہ ہے بالکل غلط ہے اور اس سے ہماری ملک تباہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں، عورت کی جو کامیابی ہے، عورت کی جو آزادی ہے، وہ اسی جملے سے چھپا ہوا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں تھی، خاص کر کے وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جسم میری مرضی کی جملہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو، ہمارے پاس جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی جملے کے مطابق ہو رہا ہے۔ مطلب بحیثیت قوم کیا ہم اس بات کو نہیں مان رہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی؟ جب قائد اعظم انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا معیشت کا نظام وہی ہوگا جو اللہ اور رسول کا دیا ہوا ہوگا 40-14 سال پہلے، کیا ہمارا آج معیشت کا نظام وہی ہے جو اللہ اور رسول کا ہے؟ یا ہماری اپنی مرضی سے قانون بنتا ہے، مرضی سے ہم سود کی شرح میں نافذ کرتے ہیں؟ سود جو چل رہا ہے کیا وہ اللہ کا قانون ہے؟ ہمارے پاس جو فلمیں، ڈرامے، گانے جو بنتے ہیں، جو عیاشی اور عریانی ہم دکھا رہے ہیں، کیا وہ میرا جسم میری مرضی کے مطابق نہیں بنا رہے ہم؟ کیا اس میں ہم اللہ اور رسول کو دخل ہے؟ ہم جو کہتے ہیں کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کیا اس جملے کو ہم لوگ پورا کر رہے ہیں؟ عورت کو حج کے دوران بھی بھاگنے کا حکم نہیں ہے، نہیں بھاگ سکتی، لیکن گورنمنٹ کی سطح پر کیا ہم لوگ کرکٹ کو، لڑکیوں کی ٹیموں کو ہم لوگ پروموٹ نہیں کر رہے ہیں، بغیر تنخواہ نہیں دے رہے ہیں؟ ہم نے کرکٹ کی ٹیم نہیں بنائی ہوئی ہے۔ از دس ناٹ ہیپننگ ان آور کنٹری؟ کیا ہم میرا جسم میری مرضی کے مطابق نہیں چل رہے؟ جب قرآن ہی کہتے کہ ایک مرد عورت جو ہے نا، ایک عورت مرد سے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی، تو کیا ہم اس جملے کو مان رہے ہیں؟ ہماری یونیورسٹیز کا 99.9% یونیورسٹیز جو ہمارے پاس ہے وہ کو ایجوکیشن سے بھری ہوئی ہے۔ اگر کوئی ایجوکیشن نہیں ہے تو مس پڑھا رہی ہے اور سر پڑھا لڑکیوں کو۔ آپ ذرا جا کے دیکھ لو اقرا یونیورسٹی کا حال، جا کے قائد اعظم یونیورسٹی جو لاہور یونیورسٹیز ہے، کیا وہ ڈریسنگ کی جاتی ہے؟ کیا وہ میرا جسم میری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا؟ کیا کوئی ٹیچر، کوئی اسکول انتظامیہ، کوئی یونیورسٹی کی انتظامیہ کسی لڑکی کو روک سکتا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ پینٹ شرٹ کیوں پہنی ہے، آپ نے جینس کیوں پہنی ہوئی ہے، آپ نے لاہور قلندر کی شرٹ کیوں پہن کے آئی ہو؟ میں نے اپنی یونیورسٹی کے اندر خود ایک لڑکی کو دیکھا جو کراچی کنگ کی شرٹ پہن کے آئی تھی۔ Is this not happening according to the slogan کہ میرا جسم میری مرضی؟ آپ روک کر دکھاؤ نا، گورنمنٹ کچھ روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی۔ پارک کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کسی کو روک کر نکاح نامہ یا یہ پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ بھائی اس کی جسم اس کی مرضی نا، چلنے دو، آپ کون ہوتے روکنے والے؟ تو ساری چیزیں تو کچھ میں نے باتیں بتا دی جو بی بی جی ہمیں بتا رہی ہوتی، میں ہوں آپ کی رابعہ انم، وہ رابعہ انم کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، وہ رابعہ انم کو اللہ رسول نے جو بتایا وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ گورنمنٹ کی سطح پر کیا کہ کہے نا کوئی لڑکی کہ یار میں جو ہے نا وہ پردہ کر کے آؤں گی اور وہ برقع پہن کے میں خبریں پڑھوں گی، بولے کہ پاگل ہو کہ ہمارے اشتہار کہاں سے آئیں گے؟ رابعہ انم کے نام پر تو لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے، خبریں دیکھ ذرا اس لڑکی کو دیکھ رہے ہوتے۔ ہم اس کو چیز کو مان رہے نہیں مان رہے نا، تو پھر کیوں چیخ رہے؟ خلیل رحمان صاحب جس بات کی شور شرابہ کر رہے تھے کہ یہ جو ہے مرد کو یہ کیا جا رہا ہے، مرد کو وہ کیا جا رہا ہے، پہلی تو ہماری میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر ان لوگوں سے بلوایا جا رہا ہے جنہیں اس چیز کا ٹکا نہیں پتا۔ وقار زکا صاحب عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، جس کا اپنا شو عورتوں کی بےزتی سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ خلیل رحمان صاحب کا اپنا شو ڈرامہ کس طرح چلتا رہا۔ 7 سال کا بچہ ہمارے دور میں 10 سال کے بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹا ہم پیدا کیسے ہیں، 18 سال تک نہیں پتا ہوتا۔ اب 7 سال کا بچے سے تم اپنی باپ کے لیے لڑکی ڈھونڈوا رہے تھے، آپ اس کی بات عورتوں خلاف بات کر رہے ہو۔ آپ کا اپنا ڈرامہ کیا کر رہا تھا، میرے پاس تم ہو اور تمہارے پاس شرم نہیں ہے۔ میڈیا بھائی تم لوگ کسی سوشلسٹ کو بلاؤ، ماہر معاشیات کو بلاؤ جو معاشرے کو جانتا ہو، کسی لائر کو بلاؤ، پارلیمنٹیرین کو بلاؤ، کسی مولوی کو بلاؤ، کسی بڑے اسکالر کو بلاؤ۔ 1922 تک خواتین کے پاس برطانیہ کے اندر یہ حق نہیں تھا کہ وہ پراپرٹیز میں رائٹ لے سکے۔ 1922 تک برطانیہ حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے کہاں سے دیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ کہ جو اسلام دے رہا ہے وہ پاکستان نہیں دے رہا۔ مثلا پاکستانی دے رہا کہ کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو جاتی، ظلم ہو جاتا ہے تو اس کا قتل، سزا بھی قتل ہوگا، لیکن ہمارا قانون جو نیا بنا ہے زینب کے نام سے، اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمر قید بھی ہو سکتی، قتل موت بھی ہو سکتی ہے۔ عمر قید کیوں بھائی؟ کوئی کو پاکستان کے لیے کوئی اس نے ایٹم بم بنایا ہے جو ایک بچی کے ساتھ زیادتی کر کے چلا گیا، اس کی زندگی برباد کر دی، پورا خاندان اس کا بدنام کر دیا، اس کی ناک کٹوا دی، آپ اس کو قومی خزانے سے کھلاتے رہو گے ساری عمر، اس کو آپ یہ دے رہے ہو؟ بھائی ہم کہتے نہیں یار سزا جو ہے نا، ہم کتنے لوگ قتل ہوئے جنہوں نے اے پی ایس کے بچوں کو رون ڈالا، تباہ برباد کر دیں، دھماکے کر کر کے ایک بندے کو بتاؤ نا کہاں پھانسی ہوئی ہے، کوئی دکھاؤ نا شکل اس کی۔ بھئی اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں
دیکھو ایڈورٹائزنگ بڑی ضروری ہے. ہمارے یہاں اگر بسکٹ بھی اگر ہمارے یہاں ترنگ بھی بکتا ہے نا تو پورا 2 منٹ تک ناچ کا ترنگ ہی ترنگ ہے. یار یہ ہم اصل ہمارا مقصد ہے کہ ہم 10 روپے کی چائے بیچ رہے تھے. ایڈورٹائزنگ ضروری ہوتی ہے ہر چیز کے لیے. اگر آپ نہیں کرنی تو پھر آپ ایک کام کریں, PSL کروائیں پاکستان کے اندر, اسٹیڈیم کو تالے لگوائیں, اندر سے 4 کھلاڑی میچ کھیلیں, ٹی وی پر دکھائیں نہیں, واپس کر کے چلے جائیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی, آپ نے کیوں دکھا رہے ہیں, کیوں آپ نے 2500 فیس رکھی ہے بھائی؟ لوگوں کو شعور دینے کا, لوگوں کو شوق دکھانے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ آپ ان کو چیز سامنے دکھاؤ, نظروں کے سامنے, چاہے ڈرانا ہو چاہے قریب کرنا ہو. بھائی اگر آپ ان کو لوگوں کو سزائیں جو ہے سرعام نہیں دے سکتے تو پھر تو ظاہر ہے زینب کے بعد کتنے قتل کیس ہوئے. زینب والے بندے کو, عمران نام تک اس کو بقول حکومت کی پھانسی ہوئی ہے نا, تو بتاؤ اس کے بعد باقی کیوں کیس ہوئے؟ مردان کے اندر ہوا ہے, اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہری پور کے اندر ہوا ہے, کتنے علاقوں میں ہوا ہے, کراچی کے اندر کتنے کیسز ہوئے ہیں. بھائی سوال یہ کہ اگر ایک چیز ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس کے بعد سزا ملتی تو دوبارہ کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی اس کو ڈر نہیں ہے نا, ڈر نہیں ہے کہ میرے ساتھ جو ہوگا. ہم عمر قید کی زیادہ تھی, کوئی ٹینشن نہیں, گھر کی پرواہ نہیں, کھانے پینے کی پرواہ نہیں, حکومت دے رہی ہے, جب تک زندہ ہے وہ بدبخت وہ کھاتا رہے گا گورنمنٹ کے خزانے سے. بھائی آپ ایک طرف تو عورتوں کے حقوق ویسے ہی حذف کر رہے ہو, عورتوں کے جو حقوق ہے اس پر پریکٹیکلی واضح طور پر باقاعدہ طور پر بات ہونی چاہیے. آج بھی ہمارے پٹھان معاشرے کے اندر یا قبائلی جو علاقے ہوتے ہیں, عورت سے کبھی نہیں پوچھا جاتا کہ جی بیٹا آپ کے لیے رشتہ آیا, کرے نہ کرے, بلکہ وہ دادا نے سوچا ہوتا ہے کہ فلاں کے ساتھ دوستی دوری آ رہی ہے, اس کی بیٹے کے لیے دے دینا, بیٹا نشے شرابی جو مرضی ہو, بس دادا نے بول دیا سو ہو کے رہے گا. یہ کرو نا کہ بھائی اسلام جب نبی علیہ السلام اپنی بیٹی سے پوچھ کے جا رہا ہے کہ بیٹا تیرے لیے رشتہ آیا حضرت علی کا, میں کروں یا نہ کروں. جب نبی علیہ السلام پوچھ سکتے ہیں تو تم کون ہوتے بھائی نہ پوچھنے والے؟ آج بھی عورتوں کو ہم شراب تیزاب پھینک دیتے ہیں ان کے چہروں پر. عورتوں کے حقوق ہے, عورتوں کی تعلیم ہے. بھائی عورت چاہتی ہے کہ یار مجھے ڈاکٹر بننا ہے, مجھے جو ہے وہ بہت بڑا سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے, لیکن میں مرد سے نہیں پڑھنا چاہتی. بھائی میرا اسلام مجھے حق دیتا ہے کہ میں غیر محرم سے نہیں پڑھ سکتی, میرے لیے کسی عورت کو ارینج کرو. کہ آپ کے پاس ایسے کوئی ادارے ہیں جو آپ نے عورت کو حقوق دیا ہوا ہے؟ عورت کا حق, ہر کسی کا عورت کا حق. یہ تو نہیں مانگ رہے کہ مجھے جیسے مرضی بیٹھنا ہو, میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھوں, میں جینس پہنوں, پینٹ شرٹ پہنوں. ہر عورت یہ نہیں مانگ رہی, ٹھیک ہے. یہ جو عورتیں مانگ رہی ہیں ان کو پہلے سے ملا ہوا ہے. بھائی جو عورتیں گھر سے نکل کے کہہ رہی میں جو مرضی جیسے بیٹھوں, بھائی جو مرضی جیسے کر کے وہ گھر سے نکلی ہوئی ہے بنا کسی سے پوچھے, اس عورت کو یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں جیسے مرضی بیٹھوں؟ بھائی تم پہلی جیسے مرضی تمہارا, تم بیٹھ رہی ہو, تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے, تمہیں چیخ کیوں رہی ہو؟ صرف بات ہے کہ یار میں شراب پی رہا ہوں نا تو میں شراب دکھا کے پیوں گا تاکہ اگلے کو بھی لگے, اپنی بدماشی دکھانے کے لیے کہ میں شراب پی رہا ہوں اور دکھا کے پیوں گا. ہمارا معاشرہ اس وقت اس طرح چل رہا ہے. عورتوں کے جو حقوق ہے اس پہ پریکٹیکلی یقینی طور پر بات ہونی چاہیے, لیکن جو باتیں ہو رہی ہے وہ عورتوں کے حقوق نہیں, عورتوں کا مذاق چل رہا ہے. جی کیسے بیٹھوں, میرا موزہ کدھر ہے, تمہارا پاؤں کدھر ہے؟ بھائی یہ کون سی مطلب لاجک ہو گئی ہے؟ خیر میں اس جہالت پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو کچھ ہم ملک میں پہلے سے کر رہے ہیں تو بھائی اس کے ساتھ میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوں, آپ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ بھی شام کو خبریں دیکھ رہے ہوتے, میں بھی شام کو خبریں دیکھ رہا ہوتا ہوں. آپ بھی سن امیر کے بالنگ ایکشن سے بڑے متاثر ہیں, میں بھی شاید ان کے بیٹنگ سے متاثر ہوں. پتہ نہیں بالر ہے بیٹسمین ہے, پر کیپٹن ضرور تھی پاکستان کی, نام کہیں سنا تھا میں نے. آپ کو بھی تیرے نام فلم بڑی پسند ہے, میرے کو بھی عہد وفا ڈرامہ, میرے پاس تم ہو ڈرامہ بڑا پسند آیا. جو اس کے اندر دکھایا جا رہا ہے, جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, از دس اکارڈنگ ٹو اسلام؟ نہیں ہے نا. انجوائے کریں, کیوں شور شرابہ کر رہے ہیں؟ خلیل الرحمان صاحب ایک ہیرو بننے کے چکر میں بیٹھے ہوئے کہ جی اور تو میں تمہاری جسم پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں, لیکن اپنا جو عمل ہے وہ کسی فحاشی سے کم نہیں ہے. تو ہماری ویمن ظاہر ہے وہ پیسہ لیا ہوتا ہے, این جی اوز کا پیسہ حرام کرنا حلال کرنا ہوتا ہے, ان کی بھی مجبوری ہے. یہ جو آنٹیاں نکلی ہوئی ہوتی ہے ابھی میں فنڈنگ آتی ہے, آپ سمجھا کرو. جس طرح آپ کے ڈرامے کے لیے آپ نے جب فنڈنگ آنا شروع ہوئی نا تو آپ نے جو ہے ڈرامہ جو ہے نا اس پہ دکھایا تھا, سنیما کے اندر, ٹی وی نہیں دکھایا تھا. آپ کو پیسہ چاہیے تھا, اس طرح ان کو بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے. پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو یہ چیزیں کر رہی ہوتی ہیں, سو ان کو بھی انجوائے کر رہے تو آپ جو کر رہے آپ بھی کرو. اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ویسے ہی ہو رہا ہے, اس کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا جسم میری مرضی. سود ہم چلا رہے ہیں اپنی مرضی سے, کرکٹ ہم کروا رہے ہیں, فلمیں ہم بنا رہے ہیں, ڈرامے ہم بنا رہے ہیں. باقاعدہ طور پر گورنمنٹ کی طرف سے لائسنس ملتا ہے شراب کے لیے, یا وہ میرے جسم میری مرضی کے مطابق نہیں ہے. چل رہا ہے, انجوائے کریں. اس ملک نہ آپ کے کنٹرول میں ہے نہ میرے کنٹرول میں ہے. یہی ہے کہ بھئی اپنے آپ کو ٹھیک کرو, ٹھیک ہے, اپنے فیملی کو دیکھو. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.